یا حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن کا حافظ اسلام کا علم بردار ہے۔ قرآن کا حافظ اسلام کا علم بردار ہے، اور حق کے قرآن یہ ہے، یعنی قرآن کی تعظیم کا حق یہ ہے، اور اس کے لیے حافظ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اب وہ لہو و لعب میں مشغول آدمی کے ساتھ سنگت رکھے۔ یعنی اب اللہ رب العزت نے اگر کسی کو قرآن کا حافظ کر دیا ہے تو یہ آداب قرآن میں سے ہے، اور آداب حفظ قرآن میں سے ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھے جو دنیا کی برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ نہ مل بیٹھے جو غافل ہو چکے ہیں۔ غفلت والوں کے ساتھ سنگت نہ رکھے، یہ آداب میں سے ہے۔ جب اس کو اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس نعمت کو اس کے ساتھ باقی رکھے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی آدمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا رہا تھا، اور تلاوت سے فارغ ہوا جب وہ شخص تو اس نے لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیے، اور دیکھ کر حضرت عمران نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے صحابی تھے کیوں پڑھا؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرے، اللہ کی مخلوق سے سوال نہ کرے۔ قرآن کے یہ آداب قرآن میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا ان قریب ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو قرآن کے ذریعے اللہ کی مخلوق سے سوال کریں۔ اب اس کا اطلاق جابز پر نہیں ہوتا کہ جو لوگ انسٹیٹیوشنز میں، کالجز میں، ادارہ جات کے اندر جابز کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹے اساتذہ کرام ہے کہ ان کے ذریعے آگے سینکڑوں ہزاروں لوگ قرآن مجید کے علم سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہ ان کی جاب ہے، وہ تو بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ حفظ قرآن کو یا قرآن مجید کو وہ لوگ انٹینشنلی اس حد تک کمرشلائز کر دیں کہ اس کے اندر سے قرآن مجید کی تاثیر اور روح نکل جائے، اور اتنا کمرشل اس چیز کو کر دیا جائے کہ اس کے اندر سے خیر نکل جائے، اور پھر لوگوں سے جھگڑا کیا جائے پیسوں کے اوپر، کتنے پیسوں کے اوپر، جو ایک کمرشل بیہیویئر ہے۔ تو دوسرا سبق میں چاہتا ہوں آپ لوگ جو یہاں سے ساتھ لے کر جائیں کہ اللہ رب العزت لا محالہ جو بھی قرآن مجید کی خدمت کرتا ہے، علم دین سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے منشا اور ارادے سے کسی کو تکلیف میں کبھی نہیں رہنے دے گا۔ سب کی ضرورتوں کو وہ خود پورا فرماتا ہے، لوگوں کو ان کے دروازوں پر بھیجتا ہے، لوگ خوشی سے ان کے لیے خزانے کھولتے ہیں، لیکن خود مال کے پیچھے دوڑنا، اور جب کہ سینوں میں علم القرآن ہو اور قرآن کے خادم ہوں، علم القرآن سینوں میں محفوظ ہو، تو اس احترام یہ بھی آداب قرآن میں سے ہے اور حقوق قرآن میں سے ہے کہ اس کا ملحوظ خاطر رکھا جائے اس عمل کو، اور اس کو سمجھے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ اللہ رب العزت نے میری ایک قدر بنائی ہے، مجھے ایک شناخت دی ہے، میں اس کو اس درجے سے نیچے نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میرے سینے کا انتخاب اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے کیا ہے، اپنی صفت کے لیے کیا ہے، اور اپنے کلام پاک کے لیے کیا ہے۔